آج وقی تاجک جو نا کلچر ایسوسیشن کی جو آج جو کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی، انتہائی فروٹفل میٹنگ تھی، اور اس میں ہماری دونوں طرف سے یہ ہم نے کنسنسس کیا کہ گلگت بلتستان میں جب بھی نصاب سازی کا کوئی جو مرحلہ ہوتا ہے، اس میں جتنی بھی لینگویجز ہیں ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اکیلے کسی ایک لینگویج کو لے کر آگے نصاب کا حصہ بنائیں گے تو اس کے بعد جو نا دیگر لینگویجز کے ساتھ جو نا ناانصافی ہو جائے گی۔ جو پرانا جو پیٹرن تھا کہ کسی بھی لینگویج کو صوبائی لینگویج بنا کر جو نا قومی زبان بنا کر آگے چلنے کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے جو نا یونیسکو نے باقاعدہ طور پر ہر بچے کا حق ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اپنی مادری لینگویج کے اندر جو پرائمری ایجوکیشن حاصل کرے، اور اس وجہ سے وقی سے لے کر بروشوت سے لے کر بلتی سے لے کر خوار سے لے کر جتنے بھی گلگت بلتستان حتیٰ کہ دھماکی کے جتنے بھی جو نا بچے ہیں ان وہ انٹائٹل ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں اپنی جو نا بنیادی تعلیم حاصل کرے۔ اسی لیے ہم نے جو نا آج جو نا فیصلہ کر لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جب بھی نصاب کا کوئی مرحلہ ہوتا ہے، نصاب میں جو نا وہ ہوتا ہے تو ساری لینگویجز کو ایک ساتھ لے کر چلے اور سب کو کی کیپیسٹی بلڈ کر کے آگے بڑھا جائے، تاکہ تمام جو جتنے بھی جو ہے ہماری لینگویج ہے وہ نصاب کا حصہ ہو اور ایک بہتر کنسنسس کے ساتھ ساری لینگویج آگے جا کے ترقی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وقی تاجک کلچر ایسوسیشن نے وقی تاجک کلچر ایسوسیشن کے آفس گلگت پٹیال میں جو میٹنگ کا انعقاد کیا، اس میٹنگ کے اندر ماریشس کی لینگویج کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی شرکت کی۔ ہمارے تمام کا موقف یہی ہے کہ جب بھی گلگت بلتستان کے اندر صوبائی حکومت نصاب سازی کے متعلق کوئی بھی پالیسی بنائے گی تو ان تمام پالیسی کے اندر گلگت بلتستان میں 5 بڑی زبانیں بولی جاتی ہے، 6 بڑی زبانیں بولی جاتی ہے۔ تو ہماری سب کی خواہش اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی کام ہوگی تو 6 کی 6 ہماری جو زبانیں ہیں ان تمام کو جو ہے نا مکمل طور پر فوقیت دی جائے، اور ہر ایک کو جو ہے نا اس کے زبان کے مطابق ان کو اہمیت دی جائے، اور کوئی بھی زبان کو اگر نظر انداز کسی بھی صورت میں کیا گیا تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں صوبائی حکومت جو بھی نصاب سازی کے کام کریں گے اس میں یہ تمام زبانوں کے عمائدین کو، اکابرین کو شامل کر کے ان کے اتفاق رائے سے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی مخالف مقامی زبانیں ہیں سب کی اپنی اہمیت ہے اور ہماری یہ سب زبانیں برابر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نصاب سازی کے مرحلے پر کسی بھی زبان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جتنی بھی زبانیں مین اہم زبانیں گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہیں نصاب میں سب کو شامل کیا جائے، تاکہ تمام زبانوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور ہم چاہیں گے کہ وقی، خوار، بلتی، بروشس کی شنا اور جتنی بھی زبانیں گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہیں وہ سب نصاب کا حصہ ہوں، تاکہ اس زبان کے مادری زبان بولنے والے بچوں کا حق ہے وہ اپنی زبان کو سیکھیں اور اپنی زبان کا تحفظ کریں۔ تو آج ہم یہاں پر ہمارے وقی تاجک کلچرل کونسل ایسوسیشن کے برادران کے ساتھ نشست تھی، بہت ہی مفید رہی، اور دونوں زبانوں کے جناب ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں بروشس کی تحفظ یقینی بنانی چاہیے وہیں پر وقی، وہیں پر خوار، وہیں پر بلتی اور وہیں پر شنا تمام زبانوں کو یکساں اہمیت دی جائے، اور تمام زبانوں کی اہمیت ہے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام زبانوں کو بیک وقت جو ہے نا نصاب میں شامل کرنا وقت ہے ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو ہے ہماری اس بات کو اہمیت دے گی اور تمام زبانوں کو جو ہے نا محفوظ رکھنے کے لیے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے ساتھ وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن جتنے برادران ہیں آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم زبانوں کے تحفظ کے لیے مستقبل میں انشاءاللہ ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے اور زبانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو نشست ہوا وہ بہت ہی اچھا ایک ایونٹ ہوا اور ایک اچھا ہماری ڈسکشن ہوئی۔ بات ساری یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو لینگویج کی انڈیپینڈنسی ہونا اور اپنے لینگویج کو آزادانہ طریقے سے لکھنا، سیکھنا، بولنا اور اس کے حوالے سے جو پالیسی ایڈوکیسی کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ریجن گلگت بلتستان کے لیے۔ تو تمام جو حلقہ احباب جو کہ پالیسی ڈرائیو کرتے ہیں، جو کہ لینگویجز کے اوپر جو ہے یا یہاں کے گلگت بلتستان کے جو باسی ہیں ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے حقوق کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جو
लैंग्वेजेस बोली जाती है उनको जब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे गुजारिश यही है कि वो हमारे जो इक्वल राइट है उसका ख्याल रखें. किसी एक लैंग्वेज को जो है डिमिनिश करना या किसी को आगे ले जाना ये हम सब के लिए शायद बेहतरी का बाइस नहीं होगा. तो सबको मिल के आगे चलना है, हम सब ज़मानों को मिल के आगे चलना है. और गिलगित बल्तिस्तान में जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो भी यकीनन कोई ना कोई ज़बान बोलते होंगे, उनकी शनाख्त भी उन्हीं लैंग्वेजेस से है. लेकिन गुजारिश ये है कि हम सब तरक्की उस टाइम पे कर पाएंगे. इक्वल डेवलपमेंट की इक्विटी की बात होती है तो हम उसी टाइम पे मसावी हुकूक और तरक्की की बात हम कर सकेंगे जब हम तमाम हमारे हल्का जो इख्तियार हैं वो सब लोगों को उसी मसावी हुकूक के हिसाब से तोले और आगे हम सबको मिलके आगे ले जाए. आज 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को वही ताजिक कल्चर एसोसिएशन का ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग मुनक़िद की गई जिसमें हमारे ब्रुशेस की मरकज़ के सदर और नायब सदर साहिबान ने शिरकत की. हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वही ताजिक कल्चर एसोसिएशन के मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान और मेंबरान के व्यूज़ को सुना बहुत सब्र के साथ और अपने नेक ख्वाहिशात हम तक पहुँचाई. और उन्होंने इस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की कि जहाँ तक निसाब साजी का ताल्लुक़ है उसमें शुमाली इलाक़ाजात या गिलगित बल्तिस्तान के जितने नुमायाँ ज़बानें हैं उन सब को मुसावियाना हुकूक दिए जाएं. मुसावियाना से मुराद ये है कि उनके एरियाज़ ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ भी है तो उन्हीं एरियाज़ में उनको इंक्लूसिव एक तस्वुर है जदीद तालीम में उनको शामिल किया जाए. अगर किसी एक कम्युनिटी को भी इस नसाब साजी के अमल से वो बाहर रखेंगे तो यकीनन उससे मुतल्लिका कम्युनिटी की दिल आज़ारी होगी और गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की, बिरादरी, हम आहंगी और बेहतर अमन का जो माहौल है उसमें खलल पड़ने का खदशा है. तो लिहाजा मुझसे पेशतर जिन साहिबान ने अपने ख्यालात का इजहार किया मैं उनकी भरपूर तायीद करता हूँ और इस बात की हिमायत करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ज़बानों को नसाब साजी में मौक़े मिलने चाहिए. तमाम बच्चे जो है वो आर्टिकुलेट अपनी माँ की ज़ुबान में करते हैं. वो अपने माँ के पेट से उसकी ज़ुबान सीखना शुरू करते हैं और 8 साल तक उसकी ब्रेन मुकम्मल हो जाता है, उसकी दिमाग कंप्लीट होता है और वो उसी सालों में भी अपने माँ की ज़ुबान ही सुनते हैं. अब अगर अचानक वो ज़ुबान उसे छीना जाए तो उससे खजाना छीने जाते हैं. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी ज़ुबान यहाँ बोले जाते हैं उन तमाम ज़ुबान बोलने वालों की कदर की जाए और सब बच्चों को, तमाम बच्चों को UN के जो फलसफा है उसी के मुताबिक हर बच्चे को उसकी माँ की ज़ुबान में तालीम देने का मौका दिया जाए. आज की मीटिंग में शिरकत की और आज उस हवाले से मेरे लिए रेलेवेंट है कि नसाब साजी के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो वही ज़बान में जो सबसे अहम बात यह है कि वकील लैंग्वेज को शुरू में बहुत सारे ज़बानदानों ने अपने अंदाज से इनके रस्म ख़त ईजाद किए और ये ज़बान जो कि ऑलरेडी इंडेंजर्ड लैंग्वेज है और इसको बचाने के लिए शोरा, अदीब हर एक ने अपना रोल अदा किया. साथ ही साथ वक्त के तकाज़े को ख्याल रखते हुए हमारे बहुत क्योंकि वही ज़बान जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे बहुत सारे ममालिक में बोली जाती है. तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स ने जो है इस लैंग्वेज पे कोशिश की कि कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए और एक ऐसा रस्म ख़त ईजाद किए जाएँ जिससे तमाम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वही ज़बान के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें और अपने जो अदब है उसको महफूज कर सकें. तो उसमें जो एक बहुत बड़ा नाम है जिसको बार बार रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है वो डॉक्टर बॉक्शो जो कि मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह उनको गरीब की रहमत कर दें. और उनके साथ जिस लिंग्विस्ट ने पाकिस्तान लेवल पे काम किया वो हमारे फजल अमीन बेग साहब है, अहमद जामी साखिर साहब है, अमानुल्लाह साहब है.
اور ان جیسے اور بہت سارے لینگوسٹ نے ان کے ساتھ کام کیا. جہاں تک میری نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلسائزڈ رسم الخط ہے اس پہ جو ہے بہت سارے جو زباندان ہیں وقی زبان کے ان سب نے اتفاق کیا اور ایک جو قاعدہ ہے وہ پبلش بھی کیے گئے. میرا ایکسپیرینس یہ بولتا ہے کہ جو زبان کو جس طرح بھی لکھا جائے اس کو ایسا لکھا جائے کہ بچے آسانی سے لکھ بھی سکیں پڑھ بھی سکیں. تو جو انگلسائزڈ رسم الخط ہے کیونکہ انگلش میڈیم کا دور ہے, زیادہ تر اسکولز انگلش میڈیم میں ایجوکیشن دے دیتے ہیں, تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ انگلسائزڈ وقی زبان کے حوالے سے بہت ہی کمپیٹیبل ہے, بہت ہی میچ کرتی ہے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے بھی, اور وقی لینگویج کے اندر جو ساؤنڈز ہیں اس ساؤنڈز کے حوالے سے بھی انگلسائزڈ کو میں نے پرسنلی ایز اے شاعر بھی ایز اے استاد بھی میں نے خود اس کو فیور کیا ہے. تو اب بات جو آج ہمارے جو برش مرکہ کے جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی موجودگی میں جو بات ہوئی اس میں بہت ہی اچھی بات یہ ہوئی کہ یونیسکو کو ریفرنس بناتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں بہت ہی چھوٹی آبادی ہے, اس چھوٹی آبادی کے اندر جو لینگویج کی ڈائیورسٹی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک لینگویج کو ڈومیننٹ کیا جائے اور باقی جو چھوٹے زبانیں ہیں ان کو پس پوش ڈال دیا جائے. تو اس سے بجائے زبان کو محفوظ کیا جائے, زبانوں کے لیے لوکل لینگویج ہی خطرہ نہ بن جائے, بلکہ لوکل لینگویج جو ہے وہ بلکہ چھوٹی چھوٹی جو زبانیں ہیں جن کی آبادی کم ہے وہ ان کو سپورٹ کرے, نہ کہ وہ خود ان کے لیے خطرہ کا باعث بن جائیں, اور ایک ایسا ماحول پیدا کیے جائیں کہ جسے یوں لگے کہ جس لینگویج کو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ لینگویج اس علاقے میں ڈومینیٹ کرے اور باقی لینگویج کو جو ہے سائڈ لائن کریں. تو اس سے یقیناً ایک سینس آف ڈیپریویشن جو ہے وہ آ جائے گی لوگوں کے اندر, اور ایک انریسٹ پیدا ہو جائے گی. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نصاب سازی کا کام کیا جا رہا ہے اس سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اگر میرا بچہ وقی بولتا ہے تو نصاب کے اندر ایک ایسا انکلوسیو نصاب ہو کہ وہ بروشس کی بھی سیکھے, وہ شنا بھی سیکھے, وہ ڈوما کی بھی سیکھے, وہ دوسرے گلگت بلتستان کے جیسے بلتی ہے, کھوار ہے, وہ تمام لینگویج سیکھے, نہ کہ صرف ایک ہی لینگویج تک اس کو محدود کیا جائیں اور وہ اپنے لینگویج کے حوالے سے خود احساس کمتری کا شکار ہو جائے. جس طرح سے مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس پہ بات کی ہے, مختلف پہلو, چاہے وہ پالیسی لیول پہ ہو, امپلیمنٹیشن پہ ہو, آرگنائزیشنل ہو یا ایکیڈیمک سائٹ پہ ہو, ٹیکنیکل ہو, لنگوسٹک ہو, ہر حساب سے جو نا انہوں نے اپنا انپٹ بھی دے دیا بہت خوبصورت انداز سے. اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہمارے سامنے ہے وہ اب کوئی لینگویج اسکرپٹ کنسنسس کی بالکل بھی کوئی بات یا ایشو ہے ہی نہیں وقی کمیونٹی کے اندر ود ان پاکستان, کیونکہ اس پہ جو نا اکتفا ہو چکا ہے. احمد جامی سخی صاحب کے جو مطلب ایک اردو میں پبلش 2000 کا ایک وہ قاعدہ اسی پہ مبنی یا اسی پہ جو نا اس کو بنیاد رکھ کے اس پہ جو اسی ادارے نے جو 1992 میں آلریڈی ڈیسائیڈ کیا تھا وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن نے, اسی پہ بلڈ اپ کر کے یہی جو رومن انگلسائزڈ پہ قاعدہ سامنے لایا, اسی لیے کہ یہ آسانی رہے. جس طرح سے سیف الدین صاحب اور دوسرے میرے جو نا دوستوں نے ٹیکنیکل سائڈ سے بھی بات کی, تو بالکل یہی میرا بھی انہی کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں. یہی چیزیں ہیں کہ ماس ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ زبان کو بچانے کے لیے ماس لیول پہ دیکھنا ہے, یہ ٹیکنیکل یا مطلب لنگوسٹک یا اسکالرلی لیول پہ نہیں. تو اسی سلسلے میں سب سے بہترین اور افیکٹو جو ہے وہ انگلسائزڈ ہے. انگلسائزڈ مینس بیسڈ آن انگلش. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ یہ انگلش کا اسکرپٹ ہے بلکہ بیسڈ آن انگلش ہے. جیسا کہ اردو جو ہے یہ عربی سائزڈ ہے, اٹ از بیسڈ آن عربک. یہ عربی نہیں بلکہ بیسڈ آن عربک ان کو ایڈجسٹ کی گئی ہے. یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. رہی بات پالیسی لیول پہ جو ہے نا جو بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے تو فلاں, میں کہتا ہوں آل دیز آر جسٹ گپ شپ. میں پولائٹ وے میں بتا رہا ہوں. یہ گلگت بلتستان پہلی بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ نو مور لیگلی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہاں پہ ایز اے کالونی اگر ہمیں ٹریٹ کی جا رہی ہے, ایز اے پروونس تو نہیں, لیکن یہ انڈیجنس کمیونٹی کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے ان اکارڈنس ایون ان اکارڈنس ود دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ از کنیکٹڈ ود the UN's Convention on Rights of Indigenous People, which also includes language and culture, besides many other aspects. تو یہ جو نا امپورٹنٹ اس اسپیکٹ کو دیکھنا ہے. کلاشا لینگویج ایک مثال ہمارے سامنے ہے چترال میں, جن کے اوپر یہ امپوز کی گئی اور بعد میں جو ہے نا وہ عربی سائز کو بعد میں وہ رومن انگلسائز پہ آ گئے اور بچے افیکٹولی اس کو اب ٹیک اپ کر رہے ہیں.
गुजराती हमारे दरमियान जो है बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान दोनों तरफ जो ना ये बोली जाती है, ये भी लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ये कोई अरबी नहीं है। अरबी ऐसे कोई किसी का जो ना कोई ना मतलब जिद है ना, ये तो हमारे जो ना फेथ की ज़बान है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अरबी जो है वो कोई मतलब मजहबी तौर पर हम उसको डॉक्ट्रिनेट करें या इंडॉक्ट्रिनेट करें, क्योंकि मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, तुर्की हो, सेंट्रल एशिया हो, ये तमाम बहुत सारे जो ना मुसलमान मुल्क है, क्या मतलब इनके स्क्रिप्ट अरबिसाइज्ड है या अरबिक है? नहीं। या क्या मतलब जो अरबी स्पीकर थे सब मुसलमान हैं? नहीं। तो लिहाजा ये लॉजिक जो मतलब फैनेटिसिज्म फैला रहा है, जो जिस अंदाज से यहाँ पे की जा रही है, और इंडिया में जो है ना मतलब एक मिसाल जरा देख लीजिएगा कि उर्दू के हवाले से जहाँ मतलब बच्चे इनडिफरेंट हो रहे थे, तो उन्होंने जब रोमन पे ले आए या एंग्लिसाइज पे, तो वो बच्चे आराम से उर्दू भी सीख रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को हम देखें। बात करने में तो बहुत और कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लंबा नहीं जाना चाह रहा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेसी, अपने मनमानी और बदमाशी, ये इनको जो है ना थोड़ा सा कम कर दें, और जो इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं ना, इनको दिमाग में रखें। जिस तरह से प्रेसिडेंट साहिबान ने बात की है, बुरुशु मरका के वकील अपना वजीर शफी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बात की, और अपना प्रेसिडेंट लुत्फुल्लाह खान साहब ने भी, और वाइस प्रेसिडेंट बुरुशु मरका नवीद नगरी साहब ने, तमाम इन्होंने बात की है इन पे टेक्निकल क्या वो मैनेजमेंट साइड से। तो लिहाजा लीगली जो है ना इन चीज़ों को हम देखें तो दिस इज द utmost right of the indigenous people to decide about their indigenous language, script and other aspects. Thank you so much.